بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایشیا اردو چینل۔ میں اس کی طرف سے پورے عالم اسلام کو رمضان المبارک کی لاتعداد مبارک پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ ہماری زندگی میں یہ مبارک مہینہ لوٹ کر آیا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں روزے کی فضیلت اور رمضان المبارک کی فضیلت میں آیات بینات موجود ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ یہاں اللہ تعالی نے میں نے مختصر آیت کا جز آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید برہان رشید میں ایمان والوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اور روزہ کیا ہے؟ روزہ صرف بھوک و پیاس کا نام نہیں ہے۔ روزہ آنکھ کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، ہاتھ کا بھی روزہ ہے، اور انسان کے قدم کا بھی روزہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض روزے دار ایسے ہیں کہ قیامت کے دن سوائے بھوک و پیاس کے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ کیوں کہ انہوں نے روزے کے دوران دیگر خرافات کو نہیں چھوڑا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ سعادت بخشی ہے۔ اور روزے کی فضیلت کیا ہے؟ یہ آج رمضان المبارک کا پہلا دن ہے، تو روزے کی فضیلت میں لا تعداد احادیث مبارکہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار جب روزہ رکھتا ہے تو خالی معدہ کے حوالے سے اس کے منہ کے اندر ایک ہوا پیدا ہوتی ہے، اور جو ہوا اللہ تعالیٰ کو مشک و عنبر سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے، کیونکہ جنگوں میں اگر ڈھال نہ ہو تو بندہ جلدی زخمی ہو جاتا ہے، مقابلہ نہیں کر سکتا، تو یہ جہنم کے لیے ڈھال ہے۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارکہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المعجم صغیر میں یہ حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، میری امت اس وقت تک ذلیل و خوار نہیں ہوگی جب تک وہ رمضان کا حق یعنی رمضان کے حقوق ادا کرتی رہے گی۔ اصحاب رسول نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کے حقوق کیا ہیں؟ آپ سن کر حیران ہوں گے کہ جس طرح رمضان میں اجر بڑھ جاتا ہے، اس طرح گناہ کا معاملہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ یعنی کہ رمضان المبارک میں جس نے زنا کیا، رمضان المبارک میں جس نے شراب پی، اور اللہ تبارک و تعالی اس پر لعنت فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ کتنی انسان کے لیے پریشان کن بات ہے کہ جس پر اللہ لعنت بھیجے، اور اس پر آسمانوں میں جتنی فرشتے ہیں اس پر لعنت بھیجتے ہیں جو رمضان المبارک میں شراب پیے، زنا کرے، غلط کاری کرے۔ اگر وہ رمضان میں مر جاتا ہے، یعنی رمضان سے اگلے رمضان کے درمیان میں مر جاتا ہے، تو کوئی نیکی اس کو جنت میں نہیں لے جائے گی، اس کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ تو اس لیے میں ایشیا اردو کی طرف سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے نادر موقع ہے کہ آپ رمضان المبارک کو راضی کر سکتے ہیں اس صورت میں کہ آپ رمضان کا احترام کریں۔ رمضان کا احترام کیا ہے؟ حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں جو ملازم تھے ان سے کم کام لیا کرتے تھے۔ روزے داروں سے کم کام لینا چاہیے، روزے داروں سے الجھنا نہیں چاہیے، روزے داروں کے سامنے کھانا پینا نہیں چاہیے، چھپ کر کھانا چاہیے۔ روزے کے حوالے سے ایک اور احادیث مبارکہ سناتا ہوں میں آپ کے سامنے کہ روزہ، رمضان اور قرآن ان کا گہرا تعلق ہے، اور قیامت کے دن انسان کے لیے
سب سے بڑا سفارشی وہ قرآن ہوگا اور رمضان ہوگا۔ رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ فرمائیں گے اے رمضان، جس نے تیرے ساتھ وفا کی ہے آج ہم اس کو اجر عظیم دیں گے۔ ایک باب الریان ہے، وہ جنت کا دروازہ ہے، اس دروازے سے سوائے روزے داروں کے اور کوئی وہاں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قیامت کے دن اعلان ہوگا، روزے دار سنیں اور اپنا کلیجہ ٹھنڈا کریں کہ کتنا ان کو قیامت کے دن اعزاز ملے گا جب زمین تانبے کی ہوگی، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، رب کا جلال ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا روزے دار کہاں ہیں؟ جب روزے دار کھڑے ہو جائیں گے تو رب العالمین فرمائے گا ان کے لیے باب الریان کھول دیا جائے۔ تو وہ جنت کا ایک دروازہ ہے جو صرف وہاں سے روزے دار ہی گزریں گے، اور روزے دار گزرنا شروع ہو جائیں گے۔ جب روزے دار گزر جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اب جنت کے دروازے کو بند کر دو، تو وہ سوائے روزے داروں کے اور کوئی نہیں گزر سکتا۔ تو آئیں ہم روزہ رکھ کر جنت کے حقدار بھی بنیں اور باب الریان سے گزر کر جنت میں داخل بھی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ایشیا اردو کی اس چینل کو کامیاب فرمائے۔ رب العالمین اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے صدقے امت مسلمہ کے خیر فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ خالق کائنات اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے صدقہ سے رمضان کی زیادہ سے زیادہ بہار نصیب فرمائے۔ ہم اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کے سرحدوں کی حفاظت فرمائے، اور جتنی مسلمان جہاں کہیں پریشان حال ہیں اللہ تعالی ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ رب العالمین غزہ کے مسلمانوں پر رحمت فرمائے، غزہ کے مسلمانوں کو آزادی نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی لا الہ الا اللہ محمد رسول